قومی کرکٹ ٹیم کے سینٹرل کانٹریکٹ میں تبدیلیوں کا طوفان. فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کی تنزلی اے سے بی کیٹیگری میں چلے گئے. فخر زمان، سرفراز احمد، محمد افتخار اور امام الحق کو سینٹرل کانٹریکٹ سے نکال دیا گیا. ساجد خان اور نعمان علی کو شاندار پرفارمنس کا انعام مل گیا، سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ بن گئے. بابر اعظم اور محمد رضوان اے کیٹیگری میں برقرار. ٹیسٹ کپتان شان مسعود اور نسیم شاہ کو بی کیٹیگری ملی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے 25 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دے دیا. کون بنے گا وائٹ بال ٹیم کا کپتان؟ آج ہوگا اعلان. محمد رضوان اور سلمان آغا مضبوط ترین امیدوار. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پریس کانفرنس میں اناؤنسمنٹ کریں گے. دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے اسکواڈ بھی آج سامنے آ جائے گا. گزشتہ روز چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت سلیکشن کمیٹی اور مینجمنٹ کا اجلاس ہوا. اسکواڈ کے انتخاب پر مشاورت اور نئے کپتان کے نام پر تبادلہ خیال ہوا. لاہور کو اسموگ نے ڈھانپ لیا. فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی. 707 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر. سب سے زیادہ آلودہ انڈیکس 893 جوہر ٹاؤن میں ریکارڈ. فضا میں کیمیائی مادوں کی تعداد عالمی ادارہ صحت کی گائیڈ لائن سے 85% زائد. طبی ماہرین نے لاہور کی فضا سانس لینا زہر کے مترادف قرار دے دیا. غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے اور ماسک استعمال کرنے کا مشورہ. لاہور کو اسموک فری بنانے کے لیے شہریوں کو ایکشن لینا پڑے گا. نہ خود اسموک کا باعث بنے، نہ کسی اور کو اپنا شہر گندا کرنے دیں. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی اپیل. وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹریوں، بھٹوں اور گاڑیوں کے خلاف ایکشن جاری. پشاور انڈسٹریل اسٹیٹ کے کارخانے میں ہولناک آتش زدگی. 23 گھنٹے بعد بھی بھڑکتے شعلوں پر قابو نہ پایا جا سکا. صوبے بھر کی 41 فائر بریگیڈ اور 130 ریسکیو اہلکار آپریشن میں شریک. پاک فضائیہ کی امدادی ٹیمز بھی موجود. 5 منزلہ عمارت کا کوئی حصہ آگ سے نہ بچا، ایک حصہ گر گیا. پوری بلڈنگ مخدوش. ریسکیو حکام کے مطابق کیمیکل کے باعث آگ دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے. اربوں روپے کے نقصان کا تخمینہ. نان فائلرز بینک اکاؤنٹ کھول سکیں گے، نہ پراپرٹی اور گاڑی خرید سکیں گے. وزیر خزانہ کا قانون سازی کرنے کے ساتھ کسی کو ہراساں نہ کرنے کا اعلان. محمد اورنگزیب نے کہا کوشش ہوگی یہ IMF کا آخری پروگرام ہو. عالمی مالیاتی اداروں نے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرا دی. گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا غیر ملکی قرضوں میں کمی آئی، زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ گئے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر اور پاکستانی نژاد امریکی ماہرین سے ملاقاتیں. معاشی امور پر تبادلہ خیال. جموں کشمیر پر بھارتی قبضے کے 77 سال مکمل. پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں. مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں ریلیاں. اسلام آباد میں بھی یوم یکجہتی کشمیر ریلی. مشال ملک نے کہا ایک دن یوم سیاہ یوم فتح میں بدل جائے گا. کشمیری عوام ڈٹ کر بھارتی مظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں. وفاقی وزیر امیر مقام بولے مقبوضہ کشمیر میں قابض افواج کی جانب سے ظلم و ستم جاری ہے، عالمی برادری نوٹس لے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ. کہا مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم جاری ہیں، قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی. جنوبی ایشیا میں قیام امن مسئلہ کشمیر کے حل سے ہی ممکن ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کشمیر بھارت کے غاصبانہ قبضے سے جلد آزاد ہوگا. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف دبئی سے لندن پہنچ گئے. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر لیگی کارکنان نے استقبال کیا، پھول نچھاور کیے. لیگی صدر برطانیہ میں 2 روز قیام کے بعد امریکہ روانہ ہوں گے. فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری کو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے نکال دیا گیا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پرانے اتھارٹی لیٹر پر بانی کے نام سے درخواست جمع کروائی گئی. فیصل چودھری نے کہا صحت اور سہولیات سے متعلق پٹیشن دائر کرنے کی ہدایت پہلے بانی اور پھر بیرسٹر گوہر نے دی. جو دیکھا وہی بانی کو بتایا. سچ بولنے کی سزا تو ملتی ہے. ایران نے امریکہ کو حملوں کا برابر کا ذمہ دار قرار دے دیا. اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے اسرائیلی جنگی طیاروں نے عراق میں امریکی فوجی اڈوں سے اڑان بھری.
ایران کے نائب صدر کا جارحیت کا جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی افواج کے مطابق اسرائیلی حملے کا کامیابی سے دفاع کیا، متعدد میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے، کوئی اسرائیلی طیارہ ایرانی حدود میں داخل نہیں ہو سکا، حملے میں 4 فوجی جاں بحق ہوئے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ انتونیو گوتریس نے کہا تنازع کو سفارتی طریقے سے حل کیا جائے، خطے میں بڑھتی کشیدگی سے علاقائی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے، غزہ اور لبنان پر بھی حملے روکنے کی اپیل۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کو خون میں نہلا دیا، بیت اللحیہ پر حملوں میں 50 فلسطینی شہید، کئی عمارتیں تباہ، درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے۔ کمال ادوان اسپتال سے 8 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی، ڈاکٹر سمیت کئی سٹاف ممبر گرفتار، سینکڑوں مریضوں کے لیے صرف 3 ڈاکٹرز بچ گئے۔ اسرائیلی فوج کے مغربی کنارے میں بھی گھر گھر چھاپے۔ اسرائیل کی بدترین دہشت گردی، بیروت سمیت کئی مقامات پر بمباری، فاسفورس بموں کا بھی استعمال، 20 شہری شہید، حزب اللہ کا جوابی وار۔ لبنان اور غزہ کے لیے 17 ٹن کی ایک اور امدادی کھیپ کراچی ایئرپورٹ سے روانہ۔ ترجمان NDMA کے مطابق سامان میں ادویات، تیار کھانا، خیمے، گرم کپڑے اور خشک دودھ شامل ہے۔ کملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو غیر سنجیدہ شخص قرار دے دیا۔ مشیگن میں ریلی سے خطاب میں کہا ٹرمپ کا دوبارہ صدر بننا ملک کے لیے خطرناک ہوگا۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کا امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان، سابق امریکی صدر کا اظہار مسرت۔ ایل کلاسیکو میں بارسلونا نے میدان مار لیا، اسپینش لا لیگا میں روایتی حریف ریال میڈرڈ کو 4-0 سے رون ڈالا، روبرٹوسکی نے 2، لامین یمل اور رافینہ نے 1-1 گول کیا۔ سعودی پرو لیگ میں الرائد نے الفتح کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا، الہلال نے التعاون کو 2-0 سے شکست دی، پوائنٹس ٹیبل پر الہلال کی پہلی پوزیشن مزید مستحکم۔ موٹو جی پی تھائی گرا پری میں رفتار کا مقابلہ، خطروں کے کھیل میں اٹلی کے اینیا بازی لے گئے، جارج مارٹن کا دوسرا نمبر رہا۔ کیرن کیچنوف کی ویانا اوپن ٹینس کے فائنل میں انٹری، روسی کھلاڑی نے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے ایلیکس ڈی مینور کو شکست دی۔ پہلے سیمی فائنل میں جیک ڈریپر نے برطانوی کھلاڑی کو ہرا کر فائنل کی سیٹ کنفرم کر دی۔